بھائی اچھی طرح سوچ لیں، اتنا بڑا قدم اٹھانا کوئی آسان بات نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور پھر سارا کے مزاج کو آپ سے بڑھ کر کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ اپنے برابر کسی اور کو برداشت کر لے گی؟ اپنا نام سن کر سارا نے بے اختیار گردن گھمائی۔ امی اور نائلہ پھوپھو سر جوڑے بیٹھی تھیں۔ نائلہ، میں نے سب کچھ سوچ سمجھ کر ہی تم سے بات کی ہے۔ کئی دن سے میں اسی مسئلے پر سوچ رہی تھی، لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ سارا سر جھٹک کر گڑیا کے گھر کو ترتیب سے سجانے لگی۔ ٹھیک ہے، پھر میں ثاقب بھائی سے ضرور بات کروں گی، انشاءاللہ وہ ہماری بات ضرور مان جائیں گے۔ سارا کی پھوپھی نائلہ نے اپنے تعاون کا یقین دلایا اور امی خوش ہو گئیں۔ نائلہ نے کہا، مجھے یقین تھا تم ضرور میرا ساتھ دو گی۔ اور پھر تیسرے دن سارا کی امی ابو اور پھوپھو آمنہ کو اپنے گھر لے آئے۔ سارا بیٹی ادھر آؤ، امی نے اسے بلایا، آواز میں مٹھاس تھی۔ سارا بیٹی، یہ تمہاری بہن آمنہ ہے، اب یہ ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہے گی۔ امی نے سارا کو پاس بٹھاتے ہوئے کہا، یہ کالی کلوٹی میری بہن کیسے ہو گئی؟ سارا نے یکدم کھڑے ہو کر کہا تو اس کی پھوپھو اور امی ایک دوسرے کا منہ تکنے لگی، جبکہ آمنہ کا چہرے پر کسی قسم کے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ وہ تو بس سارا کو دیکھے جا رہی تھی۔ سارا منہ چڑھا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ امی پھوپھو کے سامنے شرمندہ سی ہو گئیں۔ کوئی بات نہیں، میں جلد ہی اسے منا لوں گی، بس ذرا ضدی طبیعت کی ہے۔ چلتے چلتے سارا نے امی کی آواز سنی۔ رات کو امی نے آمنہ کو سارا کے کمرے میں لے آئیں۔ آمنہ 7 سال کی ایک معصوم صورت بچی تھی۔ سارا اس سے 2 سال بڑی تھی۔ اس نے جب بھی آمنہ کا جائزہ لیا، اس کے چہرے پر بیچارگی سی چھائی نظر آئی۔ اسے بستر پر لٹا کر امی نے لحاف درست کیا اور پھر جاتے جاتے سارا کا لحاف درست کرتے ہوئے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، لیکن سارا سوتی بن گئی۔ 2 دن گزر گئے، پھر 4 دن، اور پھر پورا ہفتہ گزر گیا۔ سارا کی جھنجھلاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ امی آمنہ کو اپنے ساتھ باتوں میں لگائے رکھتی۔ آمنہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے لگی تھی۔ اسے گھر کی ہر چیز کا پتہ چل چکا تھا۔ جب سارا اسکول سے گھر آتی تو آمنہ اس کا بیگ اٹھا کر مقررہ جگہ پر رکھتی، پھر اس کے بے ترتیب پڑے جوتے ریک میں لگا دیتی۔ سارا کو اسکول کے لیے تیار ہوتے ہوئے وہ شوق سے دیکھتی۔ سارا کے 5ویں کے امتحان ہو جائیں تو آمنہ کو بھی تیسری میں داخل کروا دیں گے۔ ایک دن سارا کی امی نے شوہر سے کہا اور وہ وہاں میں سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ یہ سنا تو سارا جل کر رہ گئی۔ یہ چڑیل میرے ساتھ اسکول جائے گی؟ آمنہ کے ابو کسی بیماری میں مبتلا ہو کر سال بھر پہلے چل بسے تھے، اور چند دن پہلے اس کی امی بھی فوت ہو گئی تھی۔ یہ 4 بہن بھائی تھے جنہیں رشتہ داروں نے آپس میں بانٹ لیا تھا۔ آمنہ کو سارا کی امی لے آئی تھی۔ سارا سوچتی رہتی کہ اگر وہ یتیم تھی تو اس کا کیا قصور تھا؟ اس چڑیل نے آ کر میری امی پر قبضہ کر لیا تھا، امی کی محبت میں حصہ دار بن گئی تھی۔ اس منفی سوچ کے باعث سارا کو آمنہ سے چڑ ہو گئی تھی۔ نالائق، احمق ہو تم! کہتے کے ساتھ ہی ایک تماچا سارا نے آمنہ کے منہ پر جڑ دیا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور وہ چپکے چپکے رونے لگی۔ تماچے کی آواز باورچی خانے تک پہنچی تھی، اس لیے امی فوراً ہی نکل آئیں۔ میں اسے پڑھا رہی ہوں، مگر کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی، سارا نے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے بہانہ کیا۔ امی نے سسکیاں لیتی آمنہ کو خود سے چمٹا لیا اور سارا پر نظریں گاڑ دیں۔ میری نیکی یوں ضائع نہ کرو سارا، سارا کی طرف دیکھ کر امی دکھ سے بولی، اور سارا پیر رکھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ آمنہ کے لیے ان کی حمایت پر سارا کا خون کھول رہا تھا۔ وہ غصے میں بستر پر جا گری اور تکیے میں منہ چھپا لیا۔ سارا نے خواب میں دیکھا کہ ایک جگہ لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا۔ ہر طرف انسان ہی انسان تھے، مگر سب اجنبی تھے۔ نہ سارا کو کسی کی پہچان تھی اور نہ کسی کو سارا کی۔ وہ ایک ایک کا منہ دیکھ رہی تھی کہ کوئی اپنا نظر آئے، لیکن کسی کو سارا سے کوئی غرض نہ تھی۔ وہ گھبرانے لگی۔ اسی ہجوم میں سارا امی ابو کی تلاش کرنے لگی۔ کبھی کسی کے پیچھے بھاگتی اور کبھی کسی کو آواز دیتی۔ قریب جا کر دیکھتی تو نہ اس کی امی ہوتی نہ ابو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سارا کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ سب کے ہوتے ہوئے بھی تنہا ہونے کا احساس پریشان کر رہا تھا۔ امی، امی، کہاں ہیں آپ؟ ابو جی کہاں ہیں؟ سارا روتے ہوئے چلانے لگی۔ امی، ابو، کیا ہوا میری بچی؟ سارا بیٹی، ہم سب یہیں ہیں تمہارے پاس۔ امی ابو پاس کھڑے تھے۔ نیند میں ڈر گئی ہے، امی نے اسے اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے کہا۔ سارا خواب کے اثر سے باہر آئی تو اس نے آمنہ کو اپنے بستر پر بیٹھے پایا۔ وہ سارا کو ہمدردی سے دیکھ رہی تھی، جیسے خواب میں ڈری ہوئی سارا پر اسے ترس آ رہا ہو۔ آمنہ خاموش تھی، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سارا کو تسلی دینا چاہتی ہے۔
سارا نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا اور محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اپنوں سے بچھڑنے کا غم کیا ہوتا ہے اس خواب نے اسے سمجھا دیا تھا۔